السلام علیکم۔ میں علی رضا میلن ہائی اسکول سے آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی، معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ تو ہم ان ساری باتوں کے متعلق تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی ہیڈنگ کی طرف غور کرتے ہیں، دو قومی نظریہ، جسے ہم ٹو نیشنز تھیوری بھی بولتے ہیں، کہ دو قومی نظریہ ہے کیا؟ دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ برصغیر کے اندر دو قومیں آباد تھیں تب، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ یہ دونوں قومیں صدیوں کئی سالوں تک اکٹھے رہنے کے باوجود ان کا آپس میں گل مل نہ سکی۔ ان کا مذہب، مذہبی رسومات ایک دوسرے ٹوٹلی ڈفرینٹ رہی۔ تو برصغیر میں رہنے والی دونوں جو قومیں ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جسے بعد میں آنے والے کئی مفکرین نے بھی اس کا اظہار کیا۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بنیاد کے اوپر، کہ دو قومی نظریے کی بنیاد کیا ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد سب سے پہلے یہی ہے کہ مسلمان برصغیر کے اندر اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اس کنسیپٹ کو ختم کیا گیا کہ برصغیر کے اندر صرف ایک بڑی قوم ہے۔ قومیں تو اور کئی بے شمار ہیں، اور بھی مذہب کے لوگ رہنے والے ہیں، لیکن اگر ہم بڑی قوم کے لحاظ سے بات کریں، بڑی دو قومیں تھیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو۔ تو بنیاد کے حوالے سے دو قومی نظریے کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی ایک علیحدہ پہچان ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہمارے پاس نسب العین۔ اسٹوڈنٹ، نسب العین سے مراد یہ ہے کہ دو قومی نظریے کا جو نسب العین ہے وہ یہی ہے کہ برصغیر میں رہنے والے مسلمان اپنے لیے ایک الگ مملکت، ایک الگ ریاست کا قیام کریں گے، جہاں پر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں گے۔ یہ ہمارے پاس نسب العین ہے۔ اب اگر ہم لوگ دو قومی نظریے کی ابتدا کی بات کریں، یہاں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر کے اندر اسلام کی ابتدا سب سے پہلے کب ہوئی، تو بات کچھ یوں ہے کہ 712 کے اندر محمد بن قاسم، جو کہ عرب کا ایک سپہ سالار تھا، اس نے اس وقت جو ہمارا صوبہ سندھ ہے، سندھ کے اندر حملہ کیا، اور اس وقت سندھ کے جو راجہ تھا، راجہ داہر، اس کو شکست دی۔ جب اس نے راجہ داہر کو شکست دی تو اس کے ساتھ کچھ لوگ تبلیغ کے لیے بھی ساتھ آئے تھے، تبلیغ اسلام کے لیے۔ تو بعد میں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے یہیں پر ملتان اور سندھ کے اندر آباد ہو گئے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں نے جب محمد بن قاسم کی انصاف کو، رواداری کو معاشرتی لحاظ سے بھی دیکھا تو وہ اس سے بڑا متاثر ہوئے۔ تو یہاں کے جو لوگ تھے جو بتوں اور دیوتاؤں کو پوجتے تھے، وہ محمد بن قاسم سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر 1003 سے 1206 تک غزنوی دور رہا۔ غزنوی دور میں خاص کر وہ تمام علاقے جہاں پر آج کل پاکستان موجود ہے، فارسی زبان نے بڑی ترقی پکڑی۔ جب فارسی زبان نے ترقی پکڑی تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام مذہب بھی ان تمام علاقوں میں پھیلنے لگا۔ سلطنت دلی، قطب الدین ایبک نے 1206 کے اندر جب غزنوی دور ختم ہوا تو سلطنت دلی کی بنیاد رکھی، جس میں خلجی خاندان، سعادت اور لودھی خاندانوں نے کئی سالوں تک حکومت کی۔ پھر ان کا جو دور تھا جو کہ 1206 سے سٹارٹ ہوا تھا، وہ 1526 میں جا کر ختم ہو گیا۔ پھر 1526 کے اندر سلطنت دلی کے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی ظہیر الدین بابر نے، جس کے بعد کئی مشہور مغل جو حکمران آئے، جن کے اندر شاہ جہان، بابر، اورنگزیب وغیرہ شامل تھے۔ تو مغلیہ سلطنت کے جو سب سے آخری حکمران تھے، بادشاہ تھے،
وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ بہادر شاہ ظفر وہ آخری بادشاہ تھے مغلیہ سلطنت کے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے جو جنگ لڑی گئی تھی انگریزوں کے خلاف، اس میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، جو کہ ہندوؤں کے ساتھ بھی مل کر انہوں نے لڑی تھی، اس میں شکست کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے اندر قید کر دیا۔ یہ رنگون ایک جگہ کا نام ہے جو کہ میانمار کے اندر موجود ہے۔ میانمار آج ایک الگ علاقہ بنا ہوا ہے، ایک الگ ملک ہے۔ تو وہیں پر قید کے دوران اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان جو کہ 1817 میں پیدا ہوئے، انہوں نے دو قومی نظریے کی ایک طرح سے بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ 1867 کے اندر جب اردو ہندی تنازع ہوا بنارس کے مقام پر، تو اس وقت بھی سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کے لیے آواز اٹھائی۔ خصوصی طور پر جب 1857 میں جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا، تو اس کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ خصوصی طور پر انہوں نے سر سید احمد خان نے تعلیمی اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایک ادارہ، ایک اسکول قائم کیا، جو بعد میں کالج اور پھر یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی جو کہ اسلامیہ کالج لاہور کے ایک مشہور طالب علم تھے، 1931 میں وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ 1933 کے اندر انہوں نے نو اور نیور کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا، جس کے اندر انہوں نے لفظ پاکستان کا نام دیا۔ دنیا میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی دوسری اقوام کو بھی لفظ پاکستان سے آگاہ کیا۔ تو سر سید احمد خان کے بعد چودھری رحمت علی بھی ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، اس کے بعد اس کے لیے آواز اٹھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے مختلف قوم ہیں، صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود ایک ہی حکمران کے ساتھ اندر رہ کے، ایک ہی گورنمنٹ کے نیچے رہنے کے باوجود بھی یہ ایک دوسرے میں گھل مل نہیں سکے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت قائم کی جائے۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔